الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ امام کا محراب یا دو ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا کیسا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ محراب ہے، اس کے اندر جا نماز بچھا کے امام نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ دو ستون ہیں، یہ اور یہ، ان کے برابر پہ امام کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں، وہ بھی تنہا۔ اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ امام محراب میں اندر ہے اور مقتدی باہر، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، امام کو تنہا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور اگر باہر کھڑا ہو صرف سجدہ محراب میں کیا، وہ تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب میں ہوں تو کچھ حرج نہیں۔ یوں ہی اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہو تو بھی محراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے۔ امام کو دروں میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔ جیسے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرما رہے ہیں کہ اگر امام محراب کے اندر تنہا ہے تب تو مکروہ ہے، دو ستونوں کے برابر میں ہے تب تو مکروہ ہے، اور اگر محراب اتنا بڑا ہو کہ امام کے ساتھ ساتھ کچھ مقتدی بھی پیچھے اس کے نماز پڑھ رہے ہوں تو مکروہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں کیا فرمایا گیا ہے، یوں ہی اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہو، جیسے کہ اتنی جگہ کافی نہ ہو، جیسے کم جگہ ہو کہ اگر امام پیچھے آ جائے تو ایک صف نہ لگ پائے، مقتدی پیچھے بچ جائیں گے، ان کو نماز پڑھنے میں دشواری ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی وہ محراب کے اندر نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ امام کو تنہا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور اگر باہر کھڑا ہو صرف سجدہ محراب میں کیا، وہ تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب میں ہوں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کا مصلی تھوڑا پیچھے ہٹا دیا جائے، اور وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس طرح کھڑا ہو کہ دیکھنے میں محسوس ہو کہ وہ محراب یا دروں میں اندر نہیں ہے بلکہ باہر کھڑا ہے، پھر چاہے سجدہ اندر ہو نماز درست ہو جائے گی۔ جیسے جمعۃ المبارکہ کے دن آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، اور کئی مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگ جیسے جانماز جمعہ کے دن بچھاتے ہیں، اندر بچھاتے ہیں تو پورا اندر بچھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے کھینچنا پڑتا ہے۔ جو کوئی دشواری تو ہے نہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجد میں، تو ایسی صورت میں ہمیں بچنا چاہیے، کم از کم 4 انگل سے زیادہ، تھوڑا 4 انگل کے برابر ہی پیچھے رہیں کہ دور سے دیکھنے میں یہ نظر آ جائے کہ امام محراب کے اندر نہیں بلکہ محراب کے باہر کھڑے ہیں، اور اگر سجدہ محراب کے اندر ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ایک ضروری مسئلہ ہے، کیا جس سے ذاتی رنجش ہو اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی؟ عوام میں مشہور ہے جیسے ذاتی رنجش، جیسے ایک امام سے بغض رکھتا ہو، جیسے کوئی مقتدی امام سے بغض رکھتا ہو یا امام کسی مقتدی سے بغض رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں پیچھے نماز امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ معلوم کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی دنیاوی اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کے سیاسی، سماجی، خاندانوں اور برادریوں کے اختلافات اور جھگڑے، تو ان وجوہات پر لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس سے دل ملا ہوا نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے اور وہ لوگ دھوکے میں ہیں، یعنی نماز ہو جائے گی۔ وہ لوگ دھوکے میں ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ ان سے ہمارا دل نہیں مل رہا ہے
تو ہماری نماز نہیں ہوگی، تو وہ لوگ دھوکے وہ غلط کریں، نماز ایسی صورت میں ہو جائے گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو امام شرائط امام کا جامع ہے، بد مذہب اور فاسق معلن نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز درست ہے، چاہے اس سے آپ کو دنیاوی جھگڑا ہی کیوں نہ چلتا ہو۔ جیسے امام اگر فاسق معلن غیر مقلد یا غیر فرقے والا جس کے جو بدعقیدے ہیں، ایسا امام نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، امام کے شرائط کا پابند گہر ہو، تو ایسے امام کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، چاہے بھلے ہی اس سے ہمارا دنیاوی جھگڑا چل رہا ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو بات چیت، دعا، سلام سب بند ہو، پھر بھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت امام سے بند ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اگر بات چیت، سلام، دعا سب بند ہو پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی درستگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مقتدی کا دل امام سے ملا ہوا ہو۔ ہاں، 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے برائی رکھنا اور میل جول نہ کرنا از روئے شرع سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، جب اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ سلام کر لے، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ بھی اسی کے ذمے ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 دن کوئی مسلمان اپنے بھائی سے جدا رہے، یہ حلال نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کیا دیکھا جا رہا ہے، سالوں سال سے نسلاً بعد نسل ایسی دشمنی، بغض و عداوت ایسا چلتا چلا آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ناپسند سمجھنے لگے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ شادی وواہ کے موقع پر یہ لفڑا چلنے لگتا ہے کہ ہم ان کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے گھر کھانا نہیں کھائیں گے۔ ان میں سب سے بری بات تو یہ نظر آتی ہے، اگر ایک بھائی کے گھر پہ، ایک مسلمان بھائی کے گھر پہ شادی کی تقریب رکھی گئی ہے اور دوسرے 2 مسلمان جو بھائی ہیں آپس میں بغض و عداوت رکھتے ہوں، تو وہ جس کے گھر پر شادی ہوتی ہے اس کے گھر جا کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کھائے گا تمہارے میں کھانا تو ہم نہیں آئیں گے۔ یہ سب سے بری بات ہے، ان میں سب سے بڑھ کر یہی بری بات ہے کہ مطلب فلاں شخص کھائے گا تو ہم نہیں کھائیں گے، یہ اور بڑی عداوت اور بڑی بغاوت ہے۔ تو اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، فلاں کھائے یا نہ کھائے اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہم جائیں، ہم سے ان سے بات چیت چل رہی ہے، اب فلاں کی وجہ سے ہم ان سے بھی دشمنی مول لے لیں گے، فلاں کی وجہ سے ہو سکتا ہو کہ فلاں ان کا آپ سے بھی زیادہ خاص ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے فلاں ان کی ضرورت پر کام آیا ہو کبھی تو وہ ان کو چھوڑنا نہ چاہتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ آپ ان کی ضرورت پر کام نہیں آئے، بات چیت آپ سے چل رہی ہے، اب فلاں ان کی ضرورت پر کام آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کھائے گا تو ہم نہیں کھائیں گے، تو یہ بری بات ہے نا۔ وہ فلاں کو نہ چھوڑنا چاہتا ہو تو اس کا مطلب آپ اس سے بھی رنجش کر لیں گے۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں باز آنے کی ضرورت ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، الفت و محبت قائم رکھیں، اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن اس کا نماز و امامت سے کوئی تعلق نہیں، رنجش اور برائی میں بھی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور جو لوگ ذاتی رنجشوں کی بنا پر اپنے نفس اور ذات کی خاطر اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ خدا کے گھروں کو ویران کرنے والے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی ذاتی رنجشوں کی بنا پر امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خدا کے گھر کو ویران کرنے والوں میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے، اور دین اسلام کو پامال کرنے والوں میں
ان کا نام گنا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ انہیں خدائے تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مرنے کے بعد کی فکر کرنا چاہیے، قبر کی ایک ایک گھڑی اور قیامت کا ایک ایک لمحہ بہت بھاری پڑے گا۔ یعنی انہیں یہ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں ان سب عادتوں سے باز آنا چاہیے، قبر کے عذاب کو یاد کرنا چاہیے، حشر کے عذاب کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ بہت بھاری پڑے گا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو لوگ براہ نفسانیت امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور جماعت ہوتی رہے اور شامل نہ ہو، وہ سخت گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 221 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے براہ نفسانیت، مطلب اپنی نفس کی بنا پر، اگر سنی صحیح العقیدہ امام کھڑا ہو اپنے نفس کی بنا پر جماعت میں شامل نہیں ہو رہا ہے شخص، تو وہ سخت گنہگار ہے۔ لہٰذا ہمیں ان سب باتوں سے باز آنا چاہیے، آپس میں اخلاق و محبت، الفت و محبت قائم و دائم رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، میل محبت سنگٹھن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ سوال ہے، اہم سوال ہے کہ پنجتن پاک کا نام آپ نے سنا ہے؟ اہل بیت سمجھتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ رک جائیے پہلے، رکیے ہم بتا دیں کہ اہل بیت ہوتے کیا ہے، پنجتن پاک کس کو بولا جاتا ہے، یہ بھی نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تو سوال ہی سن لیں، آپ ہی بتا دیجیے گا۔ پنجتن پاک کا نام بتائیے۔ پہلے سب سے پہلے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس کے بعد علی کرم اللہ وجہہ، سبحان اللہ، سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے صحیح جواب دیا۔ یہ جو ہیں یہ پنجتن پاک ان کو کہا جاتا ہے، یہی اہل بیت اطہار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اہل بیت کا مطلب ہے کہ نبی کے گھر والے، یعنی یہ جو ہیں یہ 5 لوگ جو ہیں یہ آپس میں قرب رکھتے تھے، آپس میں قربت کا رشتہ تھا، اور بہت ساری مقامات پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے مطابق یہ فرمایا کہ ہم 5 اہل بیت۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مباہلے کا چیلنج کیا تھا، مباہلے کا چیلنج کیا تھا، تو بات یہ آئی تھی کہ تم اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر آؤ اور ہم اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، اور ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے، تم ہمارے لیے بد دعائیں کرنا، ہم تمہارے لیے بد دعائیں کریں گے۔ یہ بات طے ہوئی تھی، جن کا دین حق پر ہوگا وہ سلامت رہے گا، جن کا دین باطل ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس مباہلے کے چیلنج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو ساتھ لیا، یعنی علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین کو ساتھ لے کر جب اس میدان میں جا رہے تھے تو اس انداز سے جا رہے تھے کہ اس انداز کو دیکھ کر ہی عیسائی جو تھے ان نورانی چہروں کو دیکھ کر گھبرا گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، یہ صرف اشارہ کر دیں تو ہم ہلاک ہو جائیں، دعائیں تو دور کی بات ہے۔ یہ دیکھ کر عیسائی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، مباہلہ وہیں پہ ترک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ تو آپ اہل بیت سمجھ گئے نا، اور پنجتن پاک سمجھ گئے نا کہ یہ جو 5 روحیں ہیں یہ پاک ہیں۔ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور امامین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کیا بولا جاتا ہے؟ پنجتن پاک۔
روایتوں میں آیا ہے کہ علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی کتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، دنیا آسمان اور زمین کی پوری پریشانیاں کسی شخص پر لاد دیا جائے، یہ پانچوں نام لے کر اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیا جائے تو تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان 5 ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو شخص ان 5 ناموں کو ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ اتنی برکت ہے اس نام کی۔ اور ہم غیروں کے دروازے پر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حق کے راستے پر آ جائیں۔ ہماری ضرورت کسی پردھان، کسی ایم ایل اے، کسی مکھیہ منتری، کسی پردھان منتری کے یہاں سے پوری نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس بڑے بڑے دروازے ہیں، بڑے بڑے دروازے ہیں، اور ایسے دروازے ہیں جہاں سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، وہاں سے غیر بھی فیضیاب ہوتا ہے۔ آپ نے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا دربار دیکھا ہی ہوگا، آپ نے مخدوم مشرف کی چشتوی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ دیکھا ہی ہوگا۔ اپنے غیر بھی ایسے فیضان حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں غیروں کے دربار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک ہم نے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا، اگر اس میں کسی قسم کی غلطیاں، خامیاں، لغزش، خطائیں، کوتاہیاں ہو گئی، اسے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں معاف عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو ان نیک اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہمیں بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بری محفلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو علم دین کی محفلوں میں بیٹھنا نصیب فرما۔ رب کریم اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو دولت علم سے مالا مال فرما، ہم سب کو علم دین مصطفیٰ سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ عطا فرما، اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اور تمام دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔